تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج نیا پارہ شروع ہو رہا ہے، 12واں پارہ۔ تو اس پارہ کو بھی اسی طریقے سے تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر پڑھائیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، ماں میں دیکھیے الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اور دابتن میں الف میں جو مد ہے یہ مد لازم ہے، کلمی مد لازم کلمی مخفف ہے۔ مد لازم کلمی مخفف، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ اور فی الارضی میں دیکھیے فا میں زیر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور الارضی میں الف لام جو ہے حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر ساکن ہے، اور ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ الا میں الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اللہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور اللہ کے لام سے یہ لام ہی ملے گا، یا نہیں ملے گا، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں ملانا ہے۔ یہ الف کو بھی نہیں، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور اللہ کے جو پہلا لام ہے اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ سب کو نہیں ملانا ہے، یہ ملے گا لام، حرکت والا لام ملے گا۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو پر پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ومستو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے۔ وقف کریں گے تب بھی اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تب بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کل، یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ اور فی میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مبین، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ دو زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ کل فی کتاب مبین۔ وہو الذی، یہاں پر لام مشدد حرف ہے، تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
والارض میں الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عرشہ را ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الالما یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ لام ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یا سے نہیں ملے گا۔ ماں میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد متصل اس لیے ہے کیونکہ اسی کلمہ میں حمزہ ہے۔ لیبلوکم با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ایکم کی میم میں بھی اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عملہ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وَلَئِن نون میں اخفا ہوگا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ انکم نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کی آواز کو گنگنائیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ با میں قلقلہ ہوگا، او میں واو مدہ ہے اور سو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور یہ لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پڑھیں گے اور واو کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ زال میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر 2 پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہ 2 پیش کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَئِن نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور یہاں پر را ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ
معدودة ليقولن ما يحبسه. الا میں جو مد ہے، الا میں الف مدہ ہے، یوم واو لین ہے، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. تی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. لئی میں یا لین ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے را کے اوپر پیش ہے، را کو پور پڑھیں گے. واو مدہ ہے یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے تو اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر نون میں بھی اظہار حقیقی ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہوگا. ہا میں الف مدہ ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. ما میں الف مدہ ہے. کاف میں بھی الف مدہ ہے. نو میں واو مدہ ہے. ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو سکون سے بدل جائے گا نون، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.